وعلیکم جی بھائی وعلیکم السلام. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی فیس بک پہ، جس میں ایک مولانا صاحب تھے، وہ بچوں کو بتا رہے تھے کہ ارتھ، ہماری جو ارتھ ہے اس کا شیپ جو ہے وہ فلیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی ایک بڑا یوٹیوبر ہے، اس نے ویڈیوز ڈالی ہے، تو اس نے بتایا ہے اور سائنس بھی بتاتی ہے کہ ارتھ کا جو شیپ ہے وہ راؤنڈ ہے. تو سر ہمارا دین اس پر کیا کہتا ہے سر؟ دیکھیں اور اس میں یہ جو ہاں ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایشو ہے، اس طرح کی بعض باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. دیکھیں بعض چیزیں مسائل کی تحقیق کے اندر ایک اصول یاد رکھیں. میں فقط یہ عرض کروں گا، باقی چونکہ یہ تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو زیادہ انٹرٹین کیا جائے، لیکن یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ مسائل کی نوعیت، جو پرابلمز ہیں، پرابلم سے مراد میری کیا ہے کہ وہ مسئلے، وہ آپ کہہ لیں کہ ٹیچنگز جو ہم تک پہنچی ہیں، اسٹڈی جو ہم کرتے ہیں قرآن کی صورت میں، روایات کی صورت میں، یہ مختلف نوعیت کی ہیں. میں چاہوں گا کہ توجہ کریں ضرور میری اس بات کو. بہت سارے سوالوں کا جواب ہے یہ، اگر توجہ کے ساتھ آپ نے یہ مطلب جو ہے وہ سن لیا. وہ کیا ہے کہ ایک بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو سائنسی نوعیت کے ہیں، یعنی محسوس ہیں. آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے یا جو سائنس نے باقی سینسز کشف کی ہیں ان کے ذریعے آپ ان کو پرکھ سکتے ہیں. مثلا یہی بات کہ اس کائنات کے بارے میں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں یہ سائنسی نوعیت کے ہیں. اس کو پرکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سائنس ہی ہے. بعض مسائل جو ہیں وہ عقلی نوعیت کے ہوتے ہیں، عقل کے ذریعے ان کو پرکھا جاتا ہے. آپ جیسے مثلا خدا کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے، اس کو سائنس کے ذریعے نہیں پرکھا جائے گا، اس کو عقل کے ذریعے پرکھا جائے گا. آرگومنٹ جو عقلی ہوں گے ان کے ذریعے جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے. اور جب مسائل سائنسی نوعیت کے ہوں تو اگر سائنس جو ہے وہ اپنے شواہد اور دلائل کے اندر مضبوط ہو اور صحیح طریقے سے اس نے ریسرچ کر کے ایک مطلب کو ثابت کر دیا ہو تو دین جو ہے اس کا انکار نہیں کرتا. اور لیکن سائنس اگر خود بھی ابھی قطعی نتیجے تک نہیں پہنچی ہے، سائنس نے ابھی خود بھی جو ہے وہ 100% رزلٹ جو ہے وہ دینے تک ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے، اگر وہ خود بھی ہے نہیں ہے، تھیوریز کے اندر ابھی چل رہی ہے، بعض ایک گروہ ہے جو رد کر رہا ہے، ایک گروہ جو ہے ثابت کر رہا ہے، اس طرح کی صورتحال اگر بنی ہوئی ہو تو ایسی نظریات کو مد نظر رکھ کر ہم جو ہے دین کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے. لیکن جہاں پر مکمل طور پر صحیح طور پر سائنس نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے تو اب ہم اس کو اصل بناتے ہوئے پھر اپنے لٹریچر کا جو ہے وہ مطالعہ شروع کریں گے. تو یہ ایک مطلب ہے، اس کو مد نظر رکھیں، اس کے مطابق جو ہے وہ پرکھیں. اب اس میں پھر ماہرین آ کر فیصلہ کریں گے، وہ بتائیں گے آ کے کہ سائنس نے اب تک کتنی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ جس میں اب کوئی رائے نہیں ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے، اور کون سی ایسی گفتگو ہے سائنس نے یا نظریات ہے ایسے کہ جو ابھی تک ڈیبیٹ کے مرحلے میں ہیں. تو یہ ساری پھر ماہرین کے ساتھ مربوط ہے. تو زمین کا گول ہونا، زمین کا فلیٹ ہونا، یہ سائنسی مسئلہ ہے، اس کو ہم نے سائنسی اصولوں کے مطابق پرکھنا ہے، لیکن جلد بازی اس کے اندر بھی نہیں کرنی ہے. تو لہٰذا اب ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ سائنس جو ہے مکمل طور پر اپنے جو اصول ہیں اس کے مطابق یہ بیان کیا ہے ہمارے لیے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہے. تو ہم بھی اگر کہیں پر کوئی روایت موجود ہے یا اس طریقے سے اگر یہ قطعی نظریہ بن جائے تو ہم اس فہم سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن بعض افراد ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے لٹریچر میں موجود ہے چاہے وہ جس بھی نوعیت کا ہے تو ہم نے اسی پر ایمان رکھنا ہے اور سائنس کو بالکل اگنور کرنا ہے. ماہرین اس کی تائید نہیں کرتے ہیں. یعنی ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ ایک چیز ماہرین نے جب ثابت کر دی، اس کے ایویڈنس ٹھیک ہوں، اس کے شواہد جو ہیں محکم ہوں، تو ہم اس کو اصل بناتے ہوئے دوسری فہم سے ہاتھ اٹھا لیں گے.
क्योंकि जो रिवायात फ्लैट के हवाले से हैं वो भी कोई मुतवातिर कतई और इस तरीके से नहीं है कोई बंदा आकर ये कहे कि फ्लैट का नजरिया जो है वो मुतवातिर है और इसको मानना ही मानना है, जो नहीं मानेगा वो पैगंबर या खुदा या कुरान का इनकार कर रहा है, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। तो सियासी नौयत का मसाला है, उसके अंदर फिर जो है वो फैसला करना है और उसी को हमने देखना है। ये एक मुख्तसर जवाब है उसका, मजीद इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हम कि कौन कह रहा है कौन इनकार कर रहा है, वो फिर इख्तिलाफी मसाइल हैं, वो काबिल डिस्कस। बिल्कुल अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया जी अल्लामा साहब। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया था क्योंकि जो यूट्यूबर है उसने जो वीडियो डाली थी उसके नीचे हमारे मुसलमान भाई उसको कमेंट कर रहे थे, और उसमें एक जो बड़ा हमारा जो तबका है जो मानता है कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, वो लिख रहे थे कि इन लोगों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि इन्हें एक हिंदू आकर समझा रहा है कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन की गई है उस आयत की। नहीं तो देखें, इस तरह की कमेंट कर रहे हैं इस तरह तो खुद उसकी वीडियो भी आप देखें ना, तो उसने तो मुसलमानों का तो नाम ही नहीं लिया, उसने तो दूसरों के नाम लेकर कहा है फलाने फलाने जो है फ्लैट होने के कायल हैं, तो वो है उसमें। हमारी तरफ से तो इस तरीके से हाँ कतई तौर पे कभी भी ये जो है वो बयान नहीं किया गया कि जमीन फ्लैट है। साइंसी एक मसला है, अगर साइंस इस लेवल तक पहुंच जाती है कतई तौर पे हम मानते हैं, अगर कतई तक नहीं पहुंचेगी तो लिहाजा जैसे मसला अभी डार्विन की थ्योरी चल रही है, खूब वहां पे मसाइल हैं, वहां पे हम कहते हैं कि अभी ये इस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हम इसको बुनियाद बनाकर जो है वो अपने दीन के फहम से हाथ उठा लें। लेकिन अब ग्रेविटी का कानून मौजूद है, खूब ग्रेविटी एक हकीकत है, उससे पर्दा उठा दिया है। अब अगर फर्ज कर लें अगर कोई ग्रेविटी के कानून से खिलाफ कोई रिवायत के जो ज़ईफ है या मसलन उसका मतन इतना मजबूत नहीं है, वो मुकाबला अगर उसका करना चाहेगी, वो मुकाबला नहीं कर सकती, हम ग्रेविटी कानून को मानेंगे उसको रद्द कर देंगे। तो ये एक असल मौजूद है कि दीन और साइंस का राब्ता क्या है, वहां पर डिस्कस करने की जरूरत है। उसका मुख्तसर जो नतीजा है वो आपकी खिदमत में बयान कर दिया। अल्लामा साहब जो उसने कुरान की जो आयत जो कुरान चले मेरे भाई किया था, इसको ये मौजू नहीं है, ये इंशाल्लाह देखिए मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।